اور اسی بیانے کو پھیلانے کے لیے جو سمجھانے کے لیے بھی کیا اس کو فوکسڈ ٹاپکس کے اوپر رہ کے پھیلانا پڑے گا یا بیسک اس کی جو بنیادی حقیقات ہیں ان کو سمجھا کے پھر وہ فوکسڈ اسپیسیفک ٹاپک؟ یہ میں نے جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ ہم نے جو اپنے کام کے لیے ایک ہی تعبیر اختیار کی ہے برسوں سے، ریسرچ اینڈ ایجوکیشن. تو اس سے پہلے تو ایجوکیشن بہت کم، ریسرچ ہی کا کام زیادہ 25-30 سال. اب ایجوکیشن کو ہم زیادہ اہمیت ہے. یہ آج سے کوئی میرا خیال ہے 6-7 سال پہلے کی بات ہے، جب ابھی ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب باقاعدہ حیات تھے، اور یہ معلوم ہے کہ وہ ہمارے المورد، جس کو اب المورد گلوبل اب کہتے ہیں، اس وقت صرف المورد ہی کہلاتا تھا، تو اس کے بورڈ آف گورنرز کے ممبر بھی تھے، بلکہ وائس پریزیڈنٹ بھی تھے. تو انہوں نے ایک بڑی زوردار تقریر کی تھی لاہور میں ایک بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں، اور اس میں انہوں نے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ المورد کے پورے فوکس کو تبدیل کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا کہ اب بہت ہو گیا کام. یعنی یہاں سے انہوں نے بات شروع کی تھی، اب ہمیں سارا رخ بدلنا چاہیے سوسائٹی تک اس کو پہنچانے کے لیے. اس وقت ظاہر ہے وہ کروڈ فارم میں تھا، تو میں اس کو اپنے اس میں یوں بیان کرتا ہوں کہ اب ہمارا زیادہ فوکس جو ہے، میں ادارے کی بات کر رہا ہوں، اپنی نہیں کر رہا، وہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو. تو اب اس کا زیادہ فوکس جو ہے وہ ایجوکیشن پہ ہونا چاہیے. اس کے لیے جو میتھڈولوجی ہے، منہاج ہے، وہ ہے ہی ایجوکیشن کا. اب ایجوکیشن جو ہے یہ ایک لفظ ہے، اس کے طریقے ہزاروں ہوں گے. کسی جگہ پر آپ لوگوں کو بنیاد سے ایجوکیٹ کریں گے، بعض لوگ بنیاد ہی سے ایجوکیٹ ہوتے ہیں. کسی جگہ آپ ایشوز پہ ایجوکیٹ کریں گے، بعض لوگ ہوتے ہی یہاں سے متوجہ ہیں. کسی جگہ پر آپ اس کے وہ طریقے اختیار کریں گے کہ جس کے نتیجے میں وہ ان کی اپنی لائف سے ریلیٹ ہو جائے. تو یہ طریقے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس دن جو ہمارے یہاں کے لوگوں کی میٹنگ تھی، ذمہ دار لوگوں کی، اس میں نے یہی کہا تھا کہ طریقے اور تدابیر جو ہے یہ آپ کو ہم سے نہیں سیکھنے. ہم نے تو بنیادی چیز کر کے اس کا ایک نصب العین اور ہدف واضح کر دیا ہے. طریقے ہو سکتا ہے امریکہ میں آپ بہت مؤثر اختیار کر لیں، یہ آپ کو دیکھنا ہے کون سے طریقے ہیں. لیکن جو عام طور پر طریقے اختیار کیے گئے ہیں ان میں صرف یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ وہ اصل روح کہیں مجروح نہ ہو جائے. یعنی ایجوکیشن، ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی احتجاج نہیں، کوئی سیاست بازی نہیں. ایجوکیٹ، ہم اپنی قوم کو اور بلکہ پوری دنیا کو علم دینا چاہتے ہیں. تو علم دینے کے طریقے وہ ہزار ہو سکتے ہیں، وہ آپ اختیار کریں، آپ ایجاد کریں نئے نئے طریقے. آپ کو بھی پورا حق ہے اس میں کنٹریبیوٹ کریں. آخر یہاں کا یو ایس کا چیپٹر وجود میں آ گیا ہے نا، تو اس کو جو کام دیا گیا، بلکہ ہر چیپٹر کو، آسٹریلیا میں میں نے یہی سب لوگوں کو کہا ہے، کینیڈا میں بھی یہی کہا ہے، انگلستان میں بھی یہی کہوں گا، اب جاؤں گا انشاءاللہ العزیز، کہ جہاں جہاں پہ بھی المورد کے، ہندوستان میں تو ویزا نہیں ملا ہم کو، ورنہ وہاں پہ حلقہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ بہت وسیع ہے اور بہت اچھا حلقہ ہے. لیکن سب کو پیغام یہی ہے کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی اس مہم میں ڈال دیجئے پوری قوت کے ساتھ. اس کے طریقے اپنے ملک، اپنے حالات کے لحاظ سے آپ نے اختیار کرنا. ڈاکٹر صاحب، اس میں اسی کی لحاظ سے تھوڑا سا آخری سوال ہے کہ جو آپ نے پولیٹیکل سائنس کے بارے میں روشنی ڈالی تھی، کہ وہ پروسیس سمجھنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا اسی وجہ سے کیونکہ وہ جو ہمیں ڈائنامکس پتہ ہے کہ 60% 10% لگ جاتی لوگ، تو اس نیریٹو کو پھیلانے کے لیے پولیٹیکل سائنس کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہوگا. دیکھیے بات یہ ہے کہ نیریٹو کو پھیلانے کے لیے تو طریقہ وہی ہوگا جو دنیا میں کسی بھی نیریٹو کے لیے اختیار کیا گیا. وہ ہمیشہ پہلے بہت اعلیٰ علمی سطح پر ہوتا ہے. اس کے بعد ایک دوسری چیز درکار ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جن جن جگہوں پر وہ اثر انداز ہوا ہے ان کو خالص علمی کی سطح پر، یعنی یونیورسٹی ریسرچ کی سطح پر موضوع بنا کے اس کو متعین کر دیا جائے. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس وقت کوئی 50 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ موضوعات ہیں جن کے اوپر ڈاکٹریٹ کی سطح کا کام کرنا چاہیے لوگوں کو یونیورسٹیوں میں. ڈاکٹریٹ کی سطح کے کام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر یہ دیکھیے جو کام میرا ہے یا مجھ سے پہلے استاذ امام کا ہے یا اس سے پہلے امام فرائی کا ہے، ہم لوگ کے ہاں ایک تخلیقی عمل ہوتا ہے بنیادی طور پر. یعنی حقائق کو دریافت کر کے آپ بیان کر دیتے ہیں، اور ان حقائق کو دریافت کر کے آپ اپنے استدلال کو صرف واضح کرتے ہیں. جو ریسرچ کا کام ایکڈیمک اصطلاح میں ہے وہ اس سے مختلف طریقے سے ہوتا ہے. تو وہ کام ان 50-60 موضوعات پر بہت جگہوں پہ ہونے لگ گیا ہے، بہت سی جگہوں پر لوگوں نے کر بھی ڈالا. ہمارے ہاں اس وقت المورد میں
ایک بڑی تعداد پی ایچ ڈیز کی ہے، بلکہ شاید کسی مذہبی ادارے میں اتنے بڑی تعداد میں نہ ہو، تو وہ لوگوں نے زیادہ تر یہ کیا ہے. اور ابھی جو لوگ جن کے اس وقت چل رہا ہے معاملہ، وہ بھی عام طور پر یہی کر رہے ہیں. جیسے عامر غزنر صاحب کو بھی ابھی میں جب آ رہا تھا تو اس وقت ان کو اپنی پی ایچ ڈی کے لیے کسی حد تک وہ کامیاب ہو گئے تھے کہ وہ حجاب کو اسی طرح کا موضوع بنا لیں. تو کوئی 50 کے قریب 70 کے قریب یہ موضوعات ہیں ان کے اوپر اس سطح کا کام. یہ دوسرا کام ہے، یہ ابھی نہیں ہوا، ابھی یہ بھی نہیں ہوا. پھر تیسرے درجے میں جا کے یہ چیز آتی ہے کہ آپ ایجوکیشن کے طریقے کے اوپر جو نظریاتی لحاظ سے ذرا حساس سمجھنے والا طبقہ ہوتا ہے اس کو، اور اس وقت وہ عملاً پھیل گیا ہے، ہوتا اتنا ہی ہے، اس لیے کہ خود کنزرویٹو کو لبرل کو بھی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اس کے اندر سے مزید نکلے گا، تو اس کو آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں. یہ ایجوکیشن جو ہے پھر یہ میسز میں پھیلتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کسی سیاستدان کو بھی توفیق دے تو وہ اس کی لے کو بہت تیز کر لیتا ہے. اس وقت تک تو یہ توفیق کسی کو ارزانی ہوئی نہیں پورے عالم اسلام میں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کسی مرحلے کے اوپر جا کر ہو. تو ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ. ویسے میں اس میں دیکھ رہا، اگر جو پہلی دفعہ جب ہم غور کرتے ہیں تو میرا خیال ہے لوگوں کو جو سمجھانے میں پہلے تو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ کوئی نیریٹو ہے جس کے اوپر پوری قوم کھڑی ہوئی ہے، اس کے پیچھے وہ تو پہلے تو یہی بات نہیں سمجھتے، اسی کو بھی نہیں جانتے، اس کو بھی نہیں جانتے. دوسری بات ان کو یہ سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس نیریٹو کا متبادل سیکولرزم یا لبرلزم نہیں ہے، کیونکہ پاکستان اور جیسے ہم اسلامی ملکوں میں یہ نہیں چلے گا. تو ایک وہ بہت لمبا بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ ان کو اس بات پہ قائل کرنا کہ اس کا متبادل دین سے ہی نکلنا چاہیے، کیونکہ وہ دین سے تو مایوس ہو جاتی ہے، میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا دین میں، تو ان کو وہ سمجھانے میں کافی دیر لگ جاتی ہے. اس کے بعد پھر یہ سمجھانا کہ یہ جوابی بیانیاں ہیں. تو مطلب یہ اس کے لیے کوئی آپ کے دماغ میں خاکہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے اس کے لیے ہمارا لائن آف ایکشن یا کورس کا کوئی مٹیریل یا کوئی ایسا ہماری مدد ہو سکتی ہے کہ ہم اس کے تھرو جب اپنے حلقے میں ڈیلس میں یا کہیں اور بات کریں تو ایک تدریجی طریقے سے ذہن تیار کریں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے لحاظ سے سیدھا جوابی بیانیاں ان کو پڑھانا شروع کریں. ہاں نہیں، وہ تو یہ کہ اس طرح تو نہیں ہوگا. اس کے لیے باقاعدہ آپ کو ایسا ہی کرنا پڑے گا کہ چھوٹے چھوٹے کورسز بنانے پڑیں گے، نصابات بنانے پڑیں گے، ایجوکیشن کے ایک پورے نظام کو وجود میں لانا پڑے گا. یہ بڑے صبر کے ساتھ کرنے کا کام ہے، ایسے اچانک نہیں ہو جائے گا. آپ لوگوں پہ نہیں ہوا. لیکن میرے سامنے اصل میں ایک کراس روڈ تھا آج سے کوئی 10 سال 12 سال پہلے. وہ یہ تھا کہ کیا میں اس ترتیب ہی کو اپنی زندگی میں آمادہ نہیں تھا کہ اس ترتیب کو توڑ دیا جائے. میرا خیال یہ تھا کہ پہلا کام بڑی حد تک وہ بھی ابھی پورا نہیں ہوا، کیونکہ حدیث کا ایک بڑا کام باقی ہے. تو میں تو خاموشی سے اسی کو کروں اور اس کے ساتھ باقی لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ دوسرا حصہ مکمل کریں. اس میں جو رکاوٹ پیش آئی عملی طور پر، یعنی ہوتا نا کہ آپ ایک ترتیب مقرر کرتے ہیں کہ ایسے چلنا ہے، اس میں جو بڑی ایک رکاوٹ پیش آ رہی تھی، وہ رکاوٹ یہ پیش آ رہی تھی کہ خود اس پورے سٹرکچر کے لیے کہ جس میں لوگ ہوں وہ ان کو اس طرف آمادہ کیا جائے، خاص طور پر اگر وہ علمی مزاج رکھنے والے ہیں تو ان کے لیے اسباب سہولتیں فراہم کی جائیں. اس کے لیے وہ سٹرکچر طاقت نہیں رکھتا تھا. تو میں نے پھر یہ فیصلہ کیا اس موقع کے اوپر، جس کے اوپر کافی تنقید ہوئی ہمارے اندر اور عام طور پر لوگ اس پر راضی نہیں تھے. وہ یہ تھا کہ نہیں، اس کو ایک مرتبہ میں اپنی شخصیت کی طاقت کے اوپر پبلک میں پھینک دیتا ہوں. میں نے صحیح لفظ استعمال کیا. تو میں نے ایک لحاظ سے یوں سمجھ لیجئے کہ بغاوت کر کے اس کو پھینک دیا اس میں. وہ اس کے اثرات اب آپ دیکھتے ہیں، ورنہ تو لاہور کے 10 یا 20 لوگ ہی تھے جو اس سے واقف تھے. اس سے جو فائدہ ہوا ہے وہ صرف یہ ہوا ہے کہ اس کے طرف ایک تو لوگوں کی توجہ ہونی شروع ہو گئی، یعنی انہیں یہ محسوس ہوا کہ کسی جگہ سے کوئی چیز مل سکتی ہے. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ کاؤنٹر نیریٹو ہونا چاہیے تو لوگوں کے پاس ہے کہاں، ایسا تو نہیں کہ پڑا ہوا ہے. تو اب انہیں یہ ایک میسج مل گیا کہ کہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ فائدہ ہوا. دوسرے یہ کہ آپ کی طاقت بڑھنے کا عمل شروع ہو گیا. تو طاقت بڑھنے کا عمل وسائل کی قوت کو بڑھاتا ہے. وسائل کی قوت جو ہے پھر آپ کے پروگراموں کی تقویت بن جاتی ہے. تو یہ اسٹریٹجی میں تبدیلی میں نے کی تھی کم و بیش بغاوت کر کے المورد کے سٹرکچر سے. تو اس وجہ سے اب کوئی آدمی تجزیہ کر کے کہہ سکتا ہے. میرا خیال ہے ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب جو ہے اس وقت یہاں نہیں ہیں، وہ چونکہ اس کے بڑے شدید خلاف تھے تو ممکن ہے کہ وہ اب بھی یہ کہیں کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہے ڈیساسٹر ہوا ہے، اس کے نتیجے میں یہ خرابی ہو گئی وہ خرابی ہو گئی. ان کو پورا حق کا کہنے کا، کوئی دوسرے لوگ اس سے مختلف رائے.